آج 2 فروری 2026 ہے۔ آج رات یا کل رات اس بات پر منحصر ہے کہ کوئی کہاں رہتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کی ایک بہت اہم رات آنے والی ہے، شب برات۔ جی، اور آج ہم اسی موضوع کی گہرائی میں اتریں گے کہ یہ رات آخر ہے کیا، اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے اور اسے منانے پر اتنے مختلف خیالات کیوں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس اس موضوع پر کئی مضامین، یوٹیوب سے لیے گئے مختلف مکتبہ فکر کے علماء کے بیانات اور اسلامی عبادات کے کچھ رہنما اصول بھی موجود ہیں۔ اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس رات کے روحانی، ثقافتی اور علمی پہلوؤں کو سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ اسلام میں عبادت کے بڑے تصور سے کیسے جڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آئیے اس کے نام کو ہی سمجھ لیتے ہیں۔ شب تو ظاہر رات کو کہتے ہیں، لیکن برات کا کیا مطلب ہے؟ برات کا لفظی مطلب ہے نجات یا چھٹکارا پانا، تو شب برات کا مطلب ہوا نجات کی رات، خاص طور پر جہنم کی آگ سے نجات کی رات۔ اچھا، اسے نصف شعبان بھی کہتے ہیں، یعنی شعبان کے مہینے کی 15ویں رات۔ ٹھیک ہے، اور یہ تاریخ مختلف جگہوں پر الگ الگ کیوں ہوتی ہے؟ یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ کیونکہ اسلامی کیلنڈر چاند پر مبنی ہے، چاند نظر آنے پر مہینہ شروع ہوتا ہے، تو اس لیے دنیا کے مختلف حصوں میں ایک دن کا فرق آ جاتا ہے۔ صحیح۔ ہمارے ذرائع کے مطابق سعودی عرب، برطانیہ اور امریکہ جیسی جگہوں پر یہ 2 فروری کی شام سے شروع ہو رہی ہے، جبکہ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں اس کا آغاز 3 فروری کی شام سے ہوگا۔ اور اس رات سے جڑا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ کیا ہے جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں؟ بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق سب سے نچلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں۔ اور یہ بھی کہ اگلے سال کے فیصلے ہوتے ہیں؟ جی، یہ بھی مانا جاتا ہے کہ آنے والے سال کے لیے انسانوں کے معاملات، جیسے کس کو کتنی روزی ملے گی اور کس کی زندگی یا موت واقع ہوگی، اس رات طے کیے جاتے ہیں۔ اور ایک بہت مشہور حدیث بھی ہے، وہ بکریوں کے بالوں والی۔ جی بالکل، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ واہ! یہ اس رات کی رحمت کی وسعت کو سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے۔ بنو قلب عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جو بہت زیادہ بکریاں پالنے کے لیے مشہور تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ بخشش بے حساب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو وہ باتیں ہیں جو عام طور پر مشہور ہیں، لیکن یہاں سے معاملہ واقعی دلچسپ ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم نے آپ کے فراہم کردہ ذرائع کو دیکھا تو اندازہ ہوا کہ اس رات کی فضیلت اور اس میں کی جانے والی عبادات کی سند پر بہت گہرا علمی اختلاف ہے۔ بالکل، اور اس اختلاف کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے قرآن کو دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں شب برات کا کہیں بھی براہ راست ذکر نہیں ہے۔ کہیں بھی نہیں؟ جی نہیں۔ کچھ لوگ سورۃ الدخان کے ابتدائی آیات کا حوالہ دیتے ہیں، جہاں ایک مبارک رات یعنی لیلۃ مبارکہ کا ذکر ہے، لیکن جمہور مفسرین اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ان آیات سے مراد رمضان میں آنے والی لیلۃ القدر ہے، شب برات نہیں۔ اچھا، یہ تو بہت حیران کن بات ہے، یعنی کروڑوں لوگ ایک ایسی رات کو اتنے اہتمام سے مناتے ہیں جس کے بارے میں قرآن میں واضح طور پر کچھ نہیں کہا گیا۔ جی ٹھیک ہے، تو پھر حدیث میں اس کے بارے میں کیا ثبوت ملتے ہیں؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ساری بحث شروع ہوتی ہے۔ حدیث کے ذخیرے میں کوئی ایک بھی ایسی حدیث نہیں ملتی جسے محدثین صحیح کا درجہ دیتے ہوں، جو خاص طور پر اس رات کو منانے کا حکم دیتی ہو یا اس کے لیے کوئی خاص طریقہ بتاتی ہو۔ ایک منٹ، ایک بھی صحیح حدیث نہیں؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ پھر یہ ساری روایات کہاں سے آئیں؟ روایات موجود ہیں، لیکن وہ ضعیف ہیں، یعنی ان کی سند یا چین آف نریشن میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہے۔ اچھا، اور اسی کمزوری کی بنیاد پر علماء میں 2 بڑے نقطے نظر بن گئے ہیں۔ تو وہ 2 نقطے نظر کیا ہیں؟ آئیے ذرا اس کو کھولتے ہیں۔ پہلا نقطہ نظر، جیسا کہ شیخ عاصم الحکیم جیسے علماء کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے، وہ بہت واضح اور صاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام نے اس رات کو اجتماعی طور پر منانے یا اس کے لیے خاص عبادات مقرر کرنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا، لہٰذا ایسا کرنا دین میں ایک نئی چیز یعنی بدعت ہے۔ جی بدعت ہے۔ ان کا اصول یہ ہے کہ عبادت صرف وہی قابل قبول ہے جو قرآن یا صحیح حدیث سے ثابت ہو۔ یعنی ایک طرح سے بائی دا بک اپروچ،
اگر یہ واضح طور پر منظور شدہ نہیں ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ تو ایک بہت صاف لائن ہے۔ بالکل، لیکن پھر دوسرا نقطہ نظر آتا ہے جو ڈاکٹر طاہر القادری اور مفتی طارق مسعود جیسے علماء پیش کرتے ہیں، اور وہ زیادہ نیوانسڈ یعنی پہلودار ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ انفرادی طور پر اس موضوع پر تمام احادیث ضعیف ہے، لیکن وہ حدیث کے علم کا ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ جب ایک ہی موضوع پر بہت ساری ضعیف روایات مختلف راستوں سے آ جائیں تو وہ مل کر ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں اور حسن یعنی قابل قبول کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں۔ اچھا، تو یہ ایسا ہے کہ ایک کمزور دھاگا تو آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب بہت سے کمزور دھاگوں کو ملا کر رسی بنائی جائے تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اسی اصول کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ اور وہ اس کے لیے کوئی بڑی شخصیات کا حوالہ بھی دیتے ہیں؟ جی، وہ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے امام شافعی اور حتیٰ کہ ابن تیمیہ جیسی بڑی علمی شخصیات کا حوالہ بھی دیتے ہیں جنہوں نے اس رات کی فضیلت کو کسی نہ کسی شکل میں تسلیم کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی پیغام یعنی اللہ سے رحمت اور مغفرت طلب کرنا، اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ تو اسلام کی روح ہے۔ جی، اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ اصل بحث اس پر ہے کہ کیا اس خاص رات کو خاص رسومات کے ساتھ منانا چاہیے یا نہیں، اور کیا اس کی کوئی ٹھوس شرعی بنیاد موجود ہے؟ بالکل، بحث عمل کی نوعیت اور اس کی سند پر ہے۔ یہ کہ اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ تو ان مختلف نظریات کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی اس رات عبادت کرنا چاہتا ہے اور ان تمام علمی بحثوں سے بچنا بھی چاہتا ہے تو اس کے لیے ذرائع کیا تجویز کرتے ہیں؟ صحیح اور محفوظ طریقہ کیا ہے؟ تمام ذرائع چاہے وہ اس رات کو منانے کے حامی ہوں یا مخالف، اس بات پر متفق ہیں کہ زور انفرادی اور خلوص نیت کے ساتھ کی جانے والی عبادت پر ہونا چاہیے، نہ کہ کسی خود ساختہ رسم پر۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی اور اہم بات جو بار بار کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شب برات کی نماز کے نام سے کوئی مخصوص نماز نہیں ہے۔ یہ خیال کہ اتنی رکعتیں پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں فلاں صورت اتنی بار پڑھنی ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح، تو مطلب کوئی خفیہ سپر پاور والی شب برات کی نماز نہیں ہے جو صرف سال میں ایک بار پڑھی جاتی ہو؟ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تجویز کردہ اعمال وہی ہیں جو عام دنوں میں بھی نفلی عبادات کا حصہ ہیں، مثلاً عام نفلی نمازیں پڑھنا، خاص طور پر رات کے آخری پہر میں تہجد کی نماز پڑھنا۔ کیونکہ اس وقت دعا کی قبولیت کا خاص ذکر حدیث میں ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح جو مغفرت کے لیے ایک بہترین دعا پر مشتمل نماز ہے، وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ ہاں، ہمارے ذرائع میں سورت یاسین کا خاص طور پر ذکر ہے جو ثقافتی طور پر بہت مقبول ہے۔ جی، ثقافتی طور پر مقبول ہے، اگرچہ اس رات کے لیے کوئی خاص صورت مخصوص نہیں ہے۔ اصل چیز اللہ کے کلام سے جڑنا ہے، اور سب سے بڑھ کر کثرت سے استغفار کرنا اور اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں اللہ سے دعا مانگنا۔ ہمارے ذرائع میں ایک بہت عملی نکتہ یہ بھی تھا کہ یہ رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، تو کوئی شخص مغرب کے بعد کچھ نوافل ادا کر کے، دعا کر کے آرام کر سکتا ہے اور پھر تہجد کے لیے تازہ دم ہو کر اٹھ سکتا ہے۔ جی، مقصد خود کو تھکا مارنا نہیں، بلکہ خلوص کے ساتھ جتنا ہو سکے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور ایک بات پر سب سے زیادہ زور دیا گیا، اور وہ یہ کہ نفلی عبادت کے خاطر فرض نمازیں، خاص طور پر فجر کی نماز جماعت سے ترک نہ کی جائے۔ اگر کوئی ساری رات جاگتا رہا اور فجر کی نماز چھوڑ دی تو اس نے نفع سے زیادہ نقصان کر لیا۔ بالکل، یہ تو ایسا ہوا کہ اضافی نمبروں کے لیے ساری رات پڑھتے رہے اور اصل امتحان ہی چھوڑ دیا۔ بہترین مثال ہے۔ فرض کی اہمیت نفل سے ہمیشہ زیادہ ہے۔ یہ تو ہوئی علمی اور عبادتی بحث، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین صرف کتابوں میں نہیں ہوتا، لوگوں کے دلوں، گھروں اور کچن میں بھی بستا ہے۔ خاص طور پر بر صغیر میں تو اس رات کا ایک الگ ہی رنگ ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، اور ذرائع ان ثقافتی روایات میں اچھے اور برے کی تمیز بھی کرتے ہیں۔ مثلاً اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنے قبرستان جانا ایک عام رواج ہے۔ ہاں، یہ تو بہت عام ہے۔ یہ اس لحاظ سے اچھا ہے کہ موت کی یاد دلاتا ہے، لیکن اسے اس رات کا لازمی جزو سمجھنا یا اس کے لیے اہتمام کرنا درست نہیں۔ اسی طرح حلوہ یا دیگر میٹھی چیزیں بنا کر پڑوسیوں اور غریبوں میں تقسیم کرنا۔
جو کہ ہم سب نے بچپن سے دیکھا ہے، ہر گھر سے حلوے کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ بالکل، اور ذرائع واضح کرتے ہیں کہ یہ ایک اچھی سماجی سرگرمی ہے، صلہ رحمی ہے، غریبوں کو کھلانا ہے، لیکن اس کا کوئی خاص مذہبی حکم نہیں ہے، یہ کوئی فرض یا واجب عمل نہیں، بس ایک اچھا رواج ہے۔ اور وہ کون سی چیز ہے جسے سب نے متفقہ طور پر غلط کہا ہے؟ آتش بازی اور پٹاخے چلانا۔ اوہا، اس کی تمام ذرائع میں سخت ترین الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ اسے مال کا ضیاع، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث، خطرناک اور ایک غیر اسلامی بدعت قرار دیا گیا ہے، جس کا اس رات کی روحانیت اور سنجیدگی سے دور دور تک کوئی تعلق۔ یہ تو عبادت کی رات کو تفریح کی رات بنانے والی بات ہو گئی، جو اس کے پورے مقصد کے ہی خلاف ہے۔ بالکل۔ اب ایک بہت ہی اہم اور گہری تفصیل کی طرف آتے ہیں جو اس رات کے اخلاقی پہلو کو اجاگر کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ احادیث میں، چاہے وہ ضعیف سند سے ہی کیوں نہ ہو، یہ ذکر بار بار ملتا ہے کہ اس رات اللہ کی طرف سے عام مغفرت کے اعلان کے باوجود کچھ لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ تو بہت سنجیدہ بات ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی؟ ذرائع میں جو فہرست دی گئی ہے ان میں چند بڑے گناہوں کے مرتکب افراد شامل ہیں۔ پہلا، مشرک، یعنی اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، دل میں بوز اور کینہ رکھنے والا، جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے نفرت کرتا ہے اور تعلقات منقطع کیے ہوئے ہے۔ تیسرا، والدین کا نافرمان۔ چوتھا، قاتل، یعنی ناحق کسی کی جان لینے والا۔ اور پانچواں، شراب کا عادی۔ اس فہرست میں جو کینہ پرور والی بات ہے وہ چونکا دینے والی ہے۔ باقی تو بہت بڑے اور واضح گناہ ہیں جیسے شرک، قتل، لیکن دل میں بغض یا کینہ رکھنا، یہ تو بہت اندرونی اور عام سی بات لگتی ہے۔ اسے اتنے بڑے گناہوں کے ساتھ کیوں رکھا گیا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، کیونکہ اسلام میں حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ کینہ اور بغض معاشرتی تعلقات کو زہرآلود کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ یہ اس بھائی چارے کی نفی ہے جس پر امت کی بنیاد ہے۔ آپ اللہ سے رحمت کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں جب آپ اس کے بندوں کو معاف کرنے پر تیار نہیں؟ یہ ایک بنیادی تضاد ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رات صرف اللہ سے معافی مانگنے کی نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق کو معاف کرنے کی بھی رات ہے۔ بالکل، یہ رات صرف رسومات ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک موقع ہے کہ انسان اپنے اندر جھانکے۔ یہ تو رشتے جوڑنے، دوسروں کو معاف کرنے اور اپنے عقائد و اعمال کو درست کرنے کی ایک طاقتور دعوت ہے۔ اگر دل میں کسی کے لیے میل بھرا ہے تو شاید ساری رات کی عبادت بھی بیکار جائے۔ آپ نے اس کا خلاصہ کر دیا۔ اصل مقصد دل کی صفائی اور اللہ سے تعلق کی تجدید ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر اس رات کو بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ رمضان سے بالکل پہلے آتی ہے۔ کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے؟ نہیں، یہ اتفاق نہیں لگتا۔ احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں میں سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ اچھا۔ یہ مہینہ گویا رمضان کی تیاری اور وارم اپ کا مہینہ ہے۔ ہمارے ذرائع اسے رمضان کے لیے ایک روحانی تربیتی میدان یا اسپریچول ٹریننگ گراؤنڈ کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے شب برات کو صرف ایک رات کی عبادت کے طور پر دیکھنے کے بجائے اسے ایک اہم موڑ کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ بالکل، اسے ایک سالانہ روحانی آڈٹ کا موقع سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک ایسی رات جہاں انسان اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لے، اپنے دل کو صاف کرے اور آنے والے سب سے بڑے روحانی مہینے رمضان کے لیے خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کرے۔ ہاں، جیسے اس رات یہ عزم کرنا کہ میں نے 5 وقت کی نماز شروع کرنی ہے، یہ رمضان میں داخلے کو بہت آسان بنا دے گا۔ بالکل صحیح۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو شب برات ایک ایسی رات ہے جو مغفرت مانگنے اور اللہ کی رحمت کی روایات سے گہری جڑی ہوئی ہے، لیکن اس کو باقاعدہ منانے کے طریقوں اور اس کی شرعی حیثیت پر علماء کی آراء میں واضح اختلاف موجود ہے۔ اور بظاہر اتفاق اس بات پر ہے کہ روایات کی سند کی بحث سے قطع نظر اللہ سے رحمت طلب کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا، اپنے دل کو دوسروں کے لیے صاف کرنا اور آنے والے رمضان المبارک کے لیے کمر کسنا، یہ ہمیشہ سے فضیلت والے کام ہیں۔
تو یہ رات ان کاموں کے لیے ایک یاد دہانی کا کام کرتی ہے۔ جی، شب برات ان نیک کاموں کے لیے ایک طاقتور یاد دہانی کا کام کرتی ہے، چاہے اس کی بنیاد ضعیف روایات پر ہو یا مضبوط پر۔ یہ متوازن تو ہے، لیکن یہ سننے والے کو ایک دلچسپ دوراہے پر بھی چھوڑ دیتا ہے کہ اسے خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس علمی رائے کو زیادہ وزن دے اور اپنے لیے کون سا راستہ چنے۔ اور یہی شاید اس کا سب سے گہرا سبق ہے۔ یہ ذرائع ایک قائم شدہ رسم اور انفرادی روحانیت کے درمیان اور ثقافتی عمل اور مذہبی ثبوت کے درمیان ایک کشمکش کو اجاگر کرتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں سوچتے ہوئے کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ ایک معاشرہ نسل در نسل روحانی جوش و جذبے کو کیسے برقرار رکھتا ہے، اور ایک ایسی محبوب ثقافتی روایت جو نیکی اور عبادت کی ترغیب دے، اور ایک ایسی بدعت جو مذہبی حدود سے تجاوز کر جائے، ان دونوں کے درمیان وہ باریک لکیر کہاں کھینچی جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا سامنا مومنین اور معاشرہ نہ صرف اس ایک رات کو بلکہ اپنی پوری روحانی زندگی میں مسلسل کرتے رہتے ہیں۔